ایصال ثواب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں کہ آج ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہماری سانس چل رہی، آج ہم چل رہے پھر رہے، بات کر رہے، بول رہے، لیکن یاد رکھو کہ جب مرو گے تو اس وقت یہ ایصال ثواب سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرے گا لہد کے اندر، اس لیے کہ ایصال ثواب کے ذریعے آپ اپنے مرحومین کے درجات کو اتنا بلند کر سکتے، اتنا بلند کر سکتے، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ اللہ اکبر، اگر وادی برود میں بھی کوئی چلا جائے تو اس کا ایصال ثواب آپ کر کے اس کو وادی السلام لے کر آ سکتے۔ میں نے 2 جملوں میں صرف بات کو آگے بڑھا دیا کہ وادی برود ایک ایسا صحرا ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سارے، اللہ معاف کرے، سارے بدروئے گناہگار لوگ جاتے ہیں۔ یمن کے پاس ایک صحرا، آپ کہیں بھی کسی کو دفن کرو، دفن کرنا شرط نہیں ہے، اعمال کی جب کھلتے ہیں اعمال اور سوال و جواب ہوتا ہے تو اس کے بعد روح کو وہاں پہ منتقل کر دیا جاتا، جب روح وہاں جاتی تو وہ ایسی تکلیف کی جگہ، ایسے عذاب کی جگہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کہ کوئی ہم وادی برود میں نہ جائیں بلکہ ہمیشہ دعا کرو کہ وادی السلام میں ہم رہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ، ہمارا اینڈ جو ہے وہ ایمان پر ہو، یعنی ولایت امیر المومنین پہ ہمارا اینڈ ہو۔ تو اس وقت انسان جب وہاں جائے گا وادی السلام میں تو وہاں تو راحت ہے، وہاں تو رحمتیں ہیں، وہاں تو اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی وادی برود میں چلا جائے اور ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہم بلینک ہے، کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ I know where is my dad، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کا باپ کہاں ہے، اب ہماری ماں کہاں ہے، بس دعاؤں کے ذریعے، اس لیے کہ ان کی نیکیاں خود بتاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرو کہ ایصال ثواب اتنا کرو، جب تم ایصال ثواب کرو گے، جب تم تحفہ بھیجو گے، جب تم گفٹ کرو گے تو حال یہ ہوگا کہ اس کے درجات وہاں بلند ہوں گے، ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی نمازیں پوری قضا ہیں تو آپ چاہیں تو ان کے اپنے مرحوم باپ کی اور ماں کی واجب بھی ہے بیٹے کے اوپر کہ ان کی نمازوں کو ادا کرائے، نمازیں ادا ہوں گی تو اس کے درجات بلند ہوں گے، روزے ادا ہوں گے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ کوشش کرو، یہ ٹرائی کرو کہ جتنا ہو سکے میکسیمم ایصال ثواب کرو۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی سارے مرحومین ہم کو دیکھ رہے، ہماری ماں جو پریشان تھی، ہم جس کے لیے پریشان تھے وہ ہم کو دیکھ رہی، باپ ہم کو دیکھ رہا، بھائی بہن ہم کو دیکھ رہے۔ جب آپ ایصال ثواب مسلسل کرتے رہیں گے تو یہی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا، بار بار کہا گیا کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو، تم اگر دور بھی ہو، مثال کے طور پہ آپ لوگ لندن میں ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے رشتہ دار سارے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں ہیں، اتنا بڑا ڈسٹنس ہے، اب لندن میں رہ کے تو ان کی لحد پہ، ان کی گریو پہ نہیں جا سکتے۔ جب بھی آپ ویکیشن پہ جاتے ہوں گے، آپ جاتے ہوں گے اپنے ماں باپ کی لحد پہ، جانا بھی چاہیے اور جا کے دعا کرنا چاہیے۔ تو معصوم یہ کہہ رہے کہ گھبراؤ مت، جہاں پہ تم ہو، wherever you are، ہزاروں میل دور کے اوپر تمہاری ماں کی لحد ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، جاؤ وہاں پہ، یہیں سے بیٹھ کے کرو۔ جب تم یہیں سے بیٹھ کے کرو گے، وہ کریم پروردگار تم کو، تمہارے ماں باپ کو بتا دے گا کہ دیکھو اس نے بھیجا۔ اور یہ بھی نہیں کرتا کہ آج تم نے بھیجا تو کل پہنچے گا، ڈسٹینس بہت ہے، نہیں، اس کے لیے کن فیکن کا معاملہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے جلدی کرتا، ہمیشہ امیڈیٹلی نازل کرتا رحمت کو، رحمت میں دیری نہیں کرتا، عذاب میں دیری کرتا، وہ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ مثال دے رہا، ہر نیکی کا ایک حساب بتایا گیا کہ اتنا یہ کرو گے تو اتنا ملے گا۔ مثال کے طور پہ تم نے اگر عصر کی نماز کے بعد ایوری ڈے، عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا آپ نے انگلش میں کہا اللہ I'm sorry 70 ٹائمز، تو اللہ کہتا ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ پروردگار تمہارے 700 گناہوں کو، سنس کو معاف کر دیتا۔ 70 مرتبہ کرنے سے
700 तुम्हारे गुनाह माफ। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, गुनाह माफ होंगे तो वहां पे तुम्हारे अमाल नामा तुम्हारा सही होगा। तो और तुम ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स भी तुम इस्तिगफार कर सकते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये वो इस्तिगफार है कि जो आप पढ़ते हैं कि अल्लाह तो रहम कर में हमारे माँ बाप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। अल्लाह तो रहम कर हमारे माँ बाप जैसे उन्होंने हमारे बचपने में हमारे ऊपर रहम किया। आप कहते हैं कि परवरदिगार रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैती मोमिना वल मोमिनीना वल मोमिनात, कि अल्लाह तो रहम कर सारे मोमिनीन और मोमिनात के ऊपर। तो ये सारी वो चीज़ें ईसाल सवाब के लिए, लेकिन इसके लिमिट्स बताए गए कि इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा। सवाब भी लिमिट क्या मतलब, एक दो नहीं, वो इतना करीब है कि हर चीज़ को 70 गुना से ज़्यादा देता जाता। लेकिन मजलिस हुसैन, इसको मासूम का जुमला है, मेरा जुमला है। मासूम कहते हैं कि गैर हिसाब अल्लाह रहमत को नाजिल करता, गैर हिसाब तुमको अता करेगा अगर तुम मेरे जिद का जिक्र करोगे। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और हमारे लिए क्या है, इससे बड़ा हमारे लिए रहमत क्या है कि मजलिस हुसैन तुम करते जाओ, करवाते जाओ और करवाते जाओ और अपने मरहूमीन के दर्जात को बुलंद कराते जाओ। तो बेहतरीन अमाल में से यही है कि जितना हो सके आज की रात को अपने माँ बाप के लिए, आप बैठे हुए मजलिस सुन रहे मेरी बैठ के आप सलवात पढ़ते रहे, सिर्फ सलवात पढ़ते रहे और बोलते रहे अल्लाह इसका सवाब कितनी क्या जा रहा आपका सवाब को ये कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जफ़र, जस्ट रिपीट करते जाओ या ये कहते जाओ कि अल्लाह मेरे माँ बाप को तुम माफ़ कर दे। अगर माँ बाप जिंदा हैं तुम्हारे तो कहो कि अल्लाह सारे मोमिनीन मोमिनात को इसका सवाब पहुँचे, सारे मोमिनीन मोमिनात। आप सलवात पढ़ के मुसलसल रहमत की दुआ कर रहे कि अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर अपनी रहमत को नाजिल फरमा और ये सवाब तू मेरे माँ बाप को दे दे। दोस्तों तुम सोच नहीं पा रहे, आज मैं वही तो कह रहा कि मैं आपको जहन में ये बात आना कि मैं हर शब जुमा को अपने वालिदैन के लिए ईसाल सवाब करो, अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करो। जितना तुम करोगे यू आर गोइंग टू गेट 10 टाइम्स 100 टाइम्स। और एक बात बोलो, जब तुम करते हो ईसाल सवाब अपने मरहूमीन के लिए, आप बोलेंगे मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा, व्हाट आई एम गेटिंग। इसलिए कि हमारे जहनों में हमेशा ये रहता कि अगर मैं कुछ करा तो मुझे भी तो मिले, मुझे क्या मिलेगा। आप घबराओ मत। मिसाल के तौर पे आज से लेके 20 इयर्स तक आप मुसलसल मजलिस करवा रहे शब जुमा, मुसलसल आप ईसाल सवाब कर रहे हैं। 20 इयर्स बोल रहा, 30 इयर्स बोल। उसके बाद 30 इयर्स के बाद आपका आखिरी वक्त आया, आपको मौत आई। मौत तो सबको याद है, अल्लाह रहम करे, खातिमा ईमान पे हो। आपको मौत आई 30 इयर्स, मिसाल दे रहा हूं, 30 इयर्स तक तुमने हर शब जुमा रिलीजियसली तुमने काम किया। 30 इयर्स के बाद तुमको मौत आई और तुम अपनी लहर में गए। और उस वक्त अगर तुम्हारी कोई औलाद तुम्हारे लिए कुछ ना करे, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता, तो तुमने जो 30 इयर्स जिक्र हुसैन अपने वालिदैन के लिए किया था, अल्लाह वो 30 इयर्स के मजालिस वो जिक्र हुसैन तुम्हारी खबर में तुमको पढ़ा देगा। इसलिए कि जब कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा। इसीलिए ये नमाज के लिए भी कहा गया कि जो अव्वल शब की नमाज है, अव्वल शब की नमाज। एक शख्स था, अभी 100 या 150 साल पुराना वाक़या, हमारे तमाम उलमा ने इस वाक़े को लिखा कि वो शख्स ये था कि हर रोज़ वो ईसाल सवाब की नीयत से अव्वल शब जो फर्स्ट नाइट की हम नमाज पढ़ते हैं, एक आयतल कुर्सी और अलहम दसिन्ना, तो वो नमाज वो हर रोज़ पढ़ता था, एवरी डे। हम अब कब पढ़ते हैं, जब हमारे पास कोई न्यूज़ आती है कि फला मोमिन का इंतकाल हो गया, तो हम अव्वल शब की नमाज पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, बेइंतहा सवाब है, बेइंतहा सवाब है जब आप ये नमाज पढ़ते हैं। तो हम कब पढ़ते हैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई न्यूज़ आती है। लेकिन ये आज के दौर में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उस पर न्यूज़ आ रही है, आप पढ़े। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, तो ना व्हाट्सअप था, ना कम्युनिकेशन सिस्टम, जीरो था बिल्कुल। तो उस ज़माने में ये शख्स का ये हाल था कि हर रोज़ एक नमाज पढ़ता था, ये नियत करके पढ़ता था कि परवरदिगार, आप भी पढ़ सकते, आप भी पढ़। ज़ीशान हज़रत जवादी मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। अभी उनके दामाद जो मौलाना ईसा थे, उनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। तो बहरहाल, तो ये जवादी साहब ने कहा था कि ठीक है, तुम आप इस नियत के साथ पढ़े कि आज पूरी दुनिया में अगर किसी मोमिन के लिए पहली रात है तो उसके लिए ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है।
اور وہ اس نیت سے وہ شخص مسلسل پڑھاتا تھا، اور پڑھتے 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 8 سال یا 10 سال گزر گئے اس کے، ایوری ڈے وہ یہ نیت کے ساتھ پڑھ رہا کہ کوئی مر گیا تو میں اس کے لیے یہ پہلی رات کا ثواب کے لیے ایصال ثواب پڑھ رہا۔ وہ سفر پہ گیا، سفر پہ جب پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو اگر راستے میں طبیعت خراب ہو تو اور انتقال ہو تو وہیں دفن کر دیا جاتا، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن ایسا نہیں تھا کہ واپس باڈی کو اپنے وطن کو لے کر آؤ، کیمل یا گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت اس شخص نے کیا کیا، ہمیشہ اسی لیے کہا گیا کہ سفر پہ جب تم جاؤ، ٹریولنگ پہ جب جاؤ تو اپنے ساتھ کفن کو رکھو۔ اب آج کے زمانے میں ہر چیز اویلیبل ہے، اوپن ہے، لیکن رکھنا کوئی بری بات، بہت اچھی بات ہے۔ تو آج کے زمانے میں باڈی واپس بھی آتی، گھر میں دفن ہوتے، بہرحال جو بھی۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کو اپنے ساتھ کفن کو رکھتے تھا، ہر شخص اپنے ساتھ کفن کو رکھتا تھا، اس لیے رکھتا تھا کہ اگر راستے میں موت آ جائے تو کم از کم ہمارے ساتھ ہمارا کفن ہے۔ تو یہ شخص بھی اپنا کفن کو لے کے سب کو خدا حافظ کہہ کر صدقہ دے کے یہ نکلا۔ راستے میں صحرا میں طبیعت بے انتہا خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے سے وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو جب اس کا آخری وقت آ رہا تھا، بالکل آخری وقت، یعنی موت، یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری موت بڑا خیال آ جائے گی، موت میں اتنی طبیعت کر، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب کیا ہوگا، اس سفر پہ ہوں، کون میرے لیے نماز پڑھے گا؟ میں تو کئی سالوں سے ہر مومن کے لیے نماز پڑھا، لیکن میری نماز کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ جب فیملی میں بچوں میں نیوز جائے گی تو وہ تو مہینوں ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی اگر وہ لوگ پڑھیں تو پڑھے، لیکن پہلی رات کی اس وحشت کو کون دور کرے گا؟ کیسے وحشت میری دور ہوگی؟ بڑا پریشانی میں اس کو انتقال ہو گیا، موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے مہینہ 2 مہینے کے بعد جب یہ اپنے ایک بھائی، ایک رشتہ دار کے خواب میں آتا، اس نے کہا یار تمہارا انتقال ہے، تم سب کے لیے نماز پڑھتے تھے، تم بتاؤ کہ تمہارا حال کیا؟ کہا میرا بھی یہی حال تھا، میں بڑا پریشان تھا کہ میری لیے نماز کون پڑھے گا؟ آخری بار میں یہ سوچ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جب مجھے میرے سفر پہ میرے ساتھیوں نے غسل و کفن دے کے مجھے نماز پڑھا کے جب مجھے دفن کیا لحد کے اندر، گریو کے اندر، میں وہی پریشانی میں اندر گیا۔ جب اندر گیا تو ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن میں نے کچھ ہی لمحوں میں دیکھا کہ پوری لحد روشنیوں سے بھر گئی، لائٹس لگ گئی اور بہت برائٹ ہو گئی، سارا اندھیرا دور ہو گیا، ٹیمپریچر بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو گیا، میں بڑا آرام ہو گیا۔ تو میں بڑی حیرت میں تھا، میں جو روشنیاں تھیں، میں نے پریشان ہو کے کہا کہ بھئی یہ آئی کیسے، کس نیکی کا اجر ہے؟ تو آواز آئی کہ جو تو ہر روز نماز پڑھتا تھا، وحشت قبر کی، دوسروں کی وحشت کو دور کرتا تھا، تو جب تو اپنی لحد میں آیا تو تیری ساری وحشت کو دور کرنے کے لیے یہ روشنی لگ گئی، یہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہو گیا، یہاں پہ نعمتیں آ گئی، اس لیے کہ تو دوسروں کو، مجبور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے تو یہ عمل کرتا تھا۔ اللہ نے تجھے ساری وہ نعمتیں دے دی، اب تیرے لیے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے تیری وحشت کو دور کر دیا گیا، اس لیے کہ تو دوسروں کے لیے کرتا تھا۔ تو بس دوستو، اس سے یہی مثال سے میں اپنی بات کو واضح کروں کہ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ مجلس کو اسپانسر کرنا۔ ایوری تھرسڈے اہل بیت چینل نے اتنا اچھا تم کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ گھر بیٹھے تم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ان کی وحشت کی دوری کے لیے، ان کے اندھیروں کی دوری کے لیے تم نے وہ انتظام، یہ لوگوں نے انتظام کیا کہ ایک مجلس کو کر دیا۔ تم ہر مجلس کو کوشش کرو جتنا دے سکتے دے کے، یہ ٹرائی کرتے رہنا کہ میری طرف سے میرے باپ کی مجلس ہو جائے، میری طرف سے میری ماں کی مجلس ہو جائے، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ اجر عظیم کیا دیتا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔